السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے علاقے کے ایک سندھی میں بیان کرنے والے مولوی صاحب ہیں، بڑا ان کا زبردست انداز، ایک مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں، لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور بڑی زبردست مثالیں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ان کے ایک بیان سے، یعنی ان کا ایک بیان سنا تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی، ان کا ایک بیان تھا، اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آئی، پھر چند چیزیں میں نے جمع کی ہیں، جمع کی، ممکن ہے اس سے زیادہ آپ کو وہ چیزیں مل جائیں۔ وہ مولانا عیسیٰ سمو صاحب ہیں، وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی غیر مقلدین تھوڑے ہیں، یہ تو ان کا بڑا مسئلہ ہے، تھوڑے ہیں نا، ان سے سوالات بھی پوچھے جاتے، بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ابھی میرے خیال میں وہ کیا ہیں، کفایت اللہ ثنابلی صاحب، وہ بھی مفتی طارق مسعود کے خلاف جو گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہماری پرانی مساجد موجود ہیں، ہم نے اپنی ویڈیوز میں ان کی بھی حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ بھائی وہ کیا ہے کہ کوئی بہت پرانی مسجد پتہ نہیں کس کی تھی، اور اس پر کوئی قبضہ کر لیا، یا وہاں لوگ جو ہے نا پھر غیر مقلد ہو گئے، اب وہاں کوئی نیا کتبہ لگا دیا کہ اہل حدیث مسجد ہے، تو اس طرح تو کوئی نہیں بنتا۔ بہرحال اس طرح انہوں نے کوئی ہیلے کیے ہوئے بیچاروں نے۔ بہرحال تو یہ ان کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑے قلیل تعداد میں ہے۔ اب یہ کس طرح، اب ویسے کہتے رہتے ہیں لوگوں کو بھائی تھوڑا ہونا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی غیر مقلد ہوتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اپنی تعداد بڑھانے کے لیے بہت طریقے اختیار کرتے ہیں، بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ 6 طریقے ہم نے یعنی لکھے ہیں کہ 6 طریقے ایسے جو ہمیں مولانا عیسیٰ سمو صاحب کی تقریر سے، اس بیان سے سمجھ میں آئے کہ وہ غیر مقلدین نے 6 طریقے ایسے اختیار کیے ہیں جس سے غیر مقلدین اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے۔ ہانے ایکڑا فرقہ پیدا تھیا، انہوں نے وری تھورو دین ماں کے شیوں کڈھن شروع کیوں، تو ہلکو کچھ بار ہلکو کریو، چھو تو یہ امت ہے چاری کمزور امت ہے، ہانے ان کے جے نا سستی شے ملندی تو اوڈا ڈوڑندا۔ رمضان جو مہینو اچیو، چھائیوں بازار میں آئیوں نے ہندانو گاڑے تے رکھیا نے ریڑے تے 50 روپیہ کلو، 50 روپیہ کلو، 60 روپیہ کلو، 60 روپیہ کلو، 50 روپیہ کلو۔ مولوی عیسیٰ ٹک لارا یا ہندانن دی یکی ٹک لاؤڈ لگو پیا 20 روپیہ کلو، 20 روپیہ کلو، 20 روپیہ کلو۔ 50 وارا بھی چھوٹا، 60 وارا جو ہلو ہیڈا ہلو دا ہیڈا باغی 20 روپیہ بزو لگو پیوا، سب ہیڈا ایندا، چھو تو سستی شے کپے۔ دنیا میں ایکڑا فرقہ پیدا تھیا، انہوں نے دین کے سستو کیو، دین کے سولو کیو، دین ماں الہی شیوں انہوں نے کڈی جڑیوں، تو مانو اسانا چھکی جی اچھا تھوڑا دین کے سستو کریو۔ مولانا صاحب نے ایک مثال دی، بھائی دیکھیں بازار میں ایک چیز بک رہی ہے، جس دام میں بک رہی ہے نا، اب لوگ وہاں سے خرید رہے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسا بندہ آتا ہے، وہ ڈھیروں اس طرح کی چیز، یعنی اس طرح کی جو چیز ہے وہ جمع یعنی لاتا ہے بازار کے اندر، اور پھر آدھے سے بھی کم ریٹ جو بازار میں چلا ہے اس سے بیچتا ہے، تو ظاہر ہے لوگ سارے اس طرف جائیں گے نا، یعنی ایک چیز کو سستا کر دیا، آسان کر دیا۔ تو غیر مقلدین آسانی اس طرح کی دین کے اندر پیدا کر رہے ہیں بار بار کہ لوگ ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں، اور لوگ بالکل آتے ہیں۔ 6 چیزیں، 6 آسانیاں، 6 سہولتیں دین کے اندر ایسی غیر مقلدین نے کی تاکہ ہماری تعداد بڑھے۔ نمبر ایک سہولت یہ کہ 20 تراویح کی جگہ 8 تراویح پڑھانا شروع کی انہوں نے۔ اب بھائی 20 تراویح کب ختم ہو؟ اب جو بندہ آتا ہے جس نے 20 تراویح پڑھی وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کی جگہ وہ 8 رکعت پڑھا کر فوراً چلا جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، بڑی آسانی ہے۔ اب بتائیں ایک بندہ 20 رکعت پڑھائے، ایک بندہ سارا دن روزے کے اندر تھا، بھوکا پیاسا اور شدید دھوپ کے اندر، اب وہ شام کو اس نے جب افطار کیا، اب وہ پھر سے 20 رکعت تراویح اب ختم ہونے والی نہیں ہے، اب دوسرے دن جانا پتہ چلا کہ وہ 8 پڑھا رہا ہے، کہاں جائے گا؟ 8 کی طرف جائے گا نا، دیری نہیں ہو رہی، 8 کی طرف جائے گا۔ تو ایک تو سہولت انہوں نے یہ اختیار کی۔ دوسری سہولت غیر مقلدین نے کیا اختیار کی ہے کہ وہ 3 طلاق، کیا بندہ کوئی 1000 طلاق بھی دے دے، اس بندے کو کہیں گے آپ کی طلاق نہیں ہوئی، یعنی آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اب اس طرف ہمارے علماء جو ہے نا وہ ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں جو دیتا ہے، کہتے ہیں بھئی آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی، اب آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن کہتا ہے وہ اگر جائے، اس نے کسی اور سے شادی کر لی، اس کی بیوی بن گئی ہے، اب اتفاقاً وہ اگر وہ شوہر سے طلاق دیتا ہے یا شوہر مر جاتا ہے، پھر تو آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اب وہ
اس کی زبان سے 3 طلاق کا لفظ نکل گیا اور بیوی حرام ہو گئی. اب دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ 3 تو کیا 3 لاکھ دے دو ایک جگہ, بیوی نہیں حرام ہو رہی. اب وہ دیکھتا ہے بڑی آسانی ہے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بتائیں اس کے بچے ہیں, اس کے گھر کا مسئلہ ہے, اس کا پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے, اب اتنے سارے بچے وہ کہاں کرے, وہ تو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اب اسے بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. علماء اہل سنت والجماعت کوئی راستہ نہیں دکھا رہے, کہاں جائے گا بتائیں؟ وہیں جائے گا نا جو کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اب دوسری سہولت انہوں نے یہ کی ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دی جائیں تو غیر مقلد ایک کہتے ہیں. یہ مولانا عیسیٰ سمو کے بیان سے یہ چیز میں نے اخذ کی ہے, لیکن جمع میں نے اپنے انداز سے کی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, نماز پڑھنا ویسے بھی مشکل لگتا ہے بندے کو, لیکن اگر نماز سردیوں میں آ جائے اور پھر پانی گرم کا کوئی بندوبست بھی نہ ہو نا, پانی ٹھنڈا بڑا مشکل لگتا ہے, اور اکثر آدمی جو سفر میں ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کم ہی ملتی ہیں. اب ان میں آسانی غیر مقلدین نے کیا کی کہ بھی آپ نے جراب پہنے ہوئے ہیں تو اس پر مسح کر لیں, بڑی آسانی ہے. جراب پہنے ہوئے ہیں, اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اکثر بندہ جب پاؤں دھوتا ہے تو سردیوں میں تو بڑی سردی لگتی ہے, زیادہ سردی پاؤں سے بھی شروع ہو جاتی ہے, تو اب جراب پہنے ہوئے ہیں, بڑی آسانی ہے, جو ہے مسح کر لیں اور نماز پڑھ لیں. تیسری سہولت یہ ہے, اب ایک طرف سے بندہ سردیوں کے موسم میں وہ بڑی سردیوں سے تنگ کر رہی ہے, دوسری طرف سے بڑی آسانی ہے کہ ہاتھ منہ دھو لیے, اب جرابوں پر مسح کر لو, بڑی آسانی ہے, تو پھر بندہ وہیں بھاگے گا. یہ تعداد بڑھانے کے لیے تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا. اب چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ سفر میں جب جاتے ہیں نا, تو سفر میں اب ظاہر ہے بندے کو سفر گیا ہے تو کسی کام سے گیا ہے, کام ہے, جلدی ہے, سب کچھ ہے. اب سفر میں تو یہ تو رخصت ہے کہ آپ نماز قصر کر کے پڑھیں, یہ تو رخصت ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اگر غیر مقلد ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سفر میں قصر تو ہے, لیکن اب بندہ کبھی ٹائم پر پہنچتا ہے, کبھی نہیں پہنچتا, پھر گاڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت کچھ مسئلہ ہوتا ہے, اور تھکا ہوا جب گھر پہنچتا ہے اور پھر اچانک نماز کا وقت ہو گیا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بھی غیر مقلد نے بڑی سہولت کی کہ لوگ اس مشکل کی وجہ سے وہاں سے کٹ کر ہماری طرف آ جائیں. ہمارے علاقے میں خصوصاً یہ ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں 3 سے 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. یوں سمجھو ہمارے ہاں کوئی 80-85 کلومیٹر دور شہر میں جاتے ہیں لوگ, اب سفر ہو گیا تو ایک تو ان کا سفر جلدی ہوتا ہے, یہ بھی آسانی ہے نا کہ تھوڑے فاصلے پر سفر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اکٹھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب اکٹھی پڑھ لی, ظہر عصر مغرب عشاء تک پڑھ لی, اب فارغ ہو گیا. اب چاہے وہ عصر تک گھر پہنچ جائے لیکن عشاء تک فارغ ہو گیا ہے. اب جب بندوں کو یہ سہولت ملی اور دین کے نام سے ملتی ہے اور قرآن و حدیث کے نام سے ملتی ہے, تو بتائیں لوگ کہاں جائیں گے, اس طرف جائیں گے نا. یہ بھی طریقہ اختیار کیا, تعداد بڑھے. چوتھا طریقہ یہ. اور 5واں طریقہ کیا اختیار کیا؟ 5واں طریقہ یہ ہے کہ ان کی قربانی 3 سے 4 دن چلتی ہے, اور 4 دن سے کبھی کبھی یہ 20 دن بھی بنا لیتے ہیں. 20 دن کے بھی قائل ہیں, 20 دن کے. اب بتائیں غربت کا ماحول ہو, غریب غربا پر تو یہ بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں, اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غربت کا ماحول ہو, غریب لوگ ہوں, اور پھر وہاں اگر 3 دن یعنی وہ قربانی کا گوشت غریبوں کو بانٹا جا رہا ہو اور پھر چوتھے دن بھی بانٹا جا رہا ہو. اب 3 دن میں تو اہل سنت والجماعت کی قربانی ختم ہو گئی, اب جناب ان کی چوتھے دن بھی چل رہی ہے اور 20ویں دن تک چل رہی ہو, اور یہ یکے بعد دیگرے کرتے چلے آ رہے ہوں. اب بتائیں لوگ کن سے متاثر ہوں کہ بھئی ان کی قربانی تو 20 دن چلتی ہے, کم از کم ہمیں کچھ ملتا ہے, غریب لوگ ہیں, تو وہ اس طرف بھی جائیں گے نا. تو تعداد بڑھانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا ہوا ہے. یہ 5 طریقے ہو گئے. اور چھٹا طریقہ وہ یہ ہے کہ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ بھئی بلوچستان میں غیر مقلد بڑھ رہی ہے. وجہ بتائی کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی سیلاب آیا ہوا تھا, تو اب وہ سیلاب میں جو نا وہ یہ جو تنظیمیں ہیں, رفائی ادارے ہیں, ان میں غیر مقلدین کیا کرتے ہیں کہ وہ راشن وغیرہ دیتے ہیں, پھر لوگوں میں وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہیں. اب بیچارے غریب لوگ, اور تھرپارکر میں ہمارا جو علاقہ ہے اس میں بھی یہ کثرت سے یہ طریقہ ہے ان کا, اور قادیانیوں کا بھی یہ طریقہ ہے. غربا کو کور کرتے ہیں, انہیں کوئی ہینڈ پمپ لگا کے دیا, کوئی کنواں کھدوا کے دے دیا, کوئی راشن دے دیا, کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی آٹے کی کوئی تھیلی دے دی. اب بیچارے لوگ بیچارے سادہ ہیں, پھر انہیں جو ہے نا وہ انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فرقے کیا ہے, مسئلہ کیا. اس نے جس طرح دعوت دی اسے قبول کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ چھٹا طریقہ اختیار کیا کہ راشن اور امداد کی صورت میں لوگوں کو گمراہ کر کے
اپنے فرقے کی تعداد کو بڑھانا، یہ غیر مقلدین کے 6 کام ہیں۔ ان 6 طریقوں سے دین کے اندر آسانیاں کی پیدا کی، دین کو آسان بنا کر، یوں سمجھو حلوہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی دین یہ کام آپ کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بڑی مزے سے آپ جو نا طریقہ اختیار کرو، آپ قرآن و حدیث والے بن جاؤ گے اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب لوگ اس طرف آئیں تاکہ ہماری تعداد بڑھے اور ہم بھی ایک بہت بڑا فرقہ بن کر دنیا میں سامنے آئیں۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ گفتگو بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا